أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. یہ سورت سورہ فتح ہے جس کے فضائل کل گزشتہ ہم نے سنے اور اس کے مضامین کو ہم لوگوں نے سنا. یہ سورت اتنی اہم ہے کہ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والا قبر کے عذاب اور قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. اتنا ہی نہیں، یہ سورت اس کی تلاوت کرنے والا پابندی اور اہتمام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اتنی اہم اور اتنی فضیلت والی یہ سورت ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے 3 اہم قصوں کو بیان فرمایا ہے. ایک کچھ نوجوانوں کا قصہ جنہیں اصحاب رقیم کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کہا جاتا ہے. کچھ نوجوان تھے، ان کا قصہ. نمبر 2 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کا قصہ. اور نمبر 3 حضرت ذوالقرنین علی نبینا علیہ السلام کا قصہ، جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور نبی بھی ہوئے ہیں. اور اتنے بڑے نبی اور بادشاہ تھے جنہوں نے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک کا پورا سفر کیا. تو یہ 3 اہم قصے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمائے ہیں. اس سورت کے اترنے کی وجہ یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اس وجہ سے، اس سبب سے اتارا کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی نبوت کا چرچا مکۃ المکرمہ میں عام ہو گیا. قرآن الکریم کی آیتیں جو اترتی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام اسے مکہ والوں کے سامنے سناتے گئے اور آپ کو ماننے والی جماعت دن بدن بڑھتی رہی. تو مشرکین مکہ کو بڑی پریشانی ہوئی. یہ فکر میں پڑ گئے کہ اگر اس کا مقابلہ نہ کیا گیا، اگر ان کو روکا نہ گیا اور قرآن الکریم کا جواب نہ دیا گیا تو رہتے رہتے ہمارا سارا چودھری پنا ختم ہو جائے گا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا اور سارے عرب میں اسلام پھیل جائے گا. اس بات کی وجہ سے قریش بہت پریشان ہوئے. جو مکہ کے سردار تھے، جن کے ہاتھ میں حرم شریف اور مکۃ المکرمہ کی سرداری تھی، ان باتوں کو سوچ کر یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب ہے نہیں، قرآن الکریم کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور اسلام کو پھیلتا ہوا بھی ہم روک نہیں سکتے.
ایک کام کرتے ہیں، مدینۃ المنورہ میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ان میں عیسائی علماء بھی ہیں اور یہودی علماء بھی ہیں، اکثریت ان میں یہود علماء کی تھی۔ انہوں نے مشورے میں طے کیا کہ یہ جو یہود علماء ہیں یہ توریت کے بھی عالم ہیں اور انجیل کے بھی عالم ہیں، یعنی پہلے زمانے کی جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی وہ اس کے بھی عالم ہیں، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی وہ اس کے بھی عالم ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، انہی کے پاس چلتے ہیں اور اپنی پریشانی کو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ اس طریقے سے عربی میں کوئی کلام پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں۔ ہم تو نادان ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو بے وقوف ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لگے ہاتھ انہوں نے اپنے مشورے میں یہ بھی بتا دیا کہ مدینہ کے یہود علماء سے ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ویسے امی ہیں، انہوں نے دنیا میں کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آقا علیہ السلام کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، آپ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بذات خود آپ کو تعلیم دی، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی تعلیم دینے والا ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا میں کوئی تعلیم دینے والا ہوتا تو پہلے آقا علیہ السلام کے اوپر الزام آتا، تہمت مضبوط ہو جاتی کہ جیسا انہوں نے سکھایا ہے ویسا ہی انہوں نے سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تہمت اور اس الزام سے پیارے آقا علیہ السلام کو محفوظ رکھا، پاک رکھا، کہ دنیا میں آپ نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بذات خود آپ کو سکھایا، بذات خود آپ کو تعلیم دی۔ تو انہوں نے مشورے میں یہ بات طے کی کہ ہم یہ بات بھی بتلا دیں گے کہ ویسے تو انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے دنیا میں کسی سے، لیکن کلام ایسا سناتے ہیں جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، تم ہی اس کا کوئی جواب ہمیں بتا دو۔ مشورے سے دو لوگ طے ہوئے، نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط، یہ دو لوگ طے ہوئے کہ آپ لوگوں کو بات کرنا اچھے سے آتا ہے، مدینہ جا کر یہود کے علماء سے تم ہی بات کر لو۔ تو یہ نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط یہ دو لوگ مدینۃ المنورہ پہنچے اور وہاں کے یہودیوں سے ملے، اور ان سے مل کر ان کے علم کی تعریف کی۔ تم تو اس طریقے سے توریت کو جانتے ہو، انجیل کو جانتے ہو، تم کو پہلی کتابوں کے علوم معلوم ہیں، اور جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہ کلام سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو ایسا کچھ پڑھا لکھے نہیں ہے۔ تو ایک کام کرو، تم ہی ہمیں ان کے جوابات بتا دو یا ان کے مقابلے کرنے کا کوئی طریقہ سکھا دو۔ تو یہود کے علماء نے ان دو لوگوں سے تین باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو تین سوالات سکھاتے ہیں، یہ تین سوالات جا کر ان سے کر دینا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اگر ان تین سوالوں کے جوابات انہوں نے صحیح دے دیے، سمجھ لینا وہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہیں دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ اپنی نبوت میں سچے نہیں ہیں۔ یہ تینوں سوالات ایسے تھے جس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے، جس کا ذکر پہلی کتابوں میں اتارا گیا، اور جن سے یہود کے علماء واقفیت رکھتے تھے۔ ان کے یہاں مشہور تھے، عرب میں کوئی جانتا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا ایسے سوالات کر لیے جائیں جو ہم تو جانتے ہیں،
ہماری کتاب توریت اور انجیل میں تو ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں، لیکن عرب میں یہ مشہور نہیں ہے، اور یہ واقعے بالکل سچے اور بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب ہے، جس پر جلدی سے کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا، اتنے عجیب واقعات ہیں۔ یہود کے علماء نے کہا تم جا کر سب سے پہلے ان سے پوچھنا کہ وہ کچھ نوجوانوں کا قصہ ہے جو اس زمانے میں ہوئے تھے، جو ایک گفا میں بند ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیا تھا، ان کا کیا حال ہے؟ نوجوانوں کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال انہوں نے سکھایا کہ ذرا ان سے جا کر پوچھنا کہ اس شخص کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا، ان کے بارے میں کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ روح کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے زندہ رہنے کا ذریعہ بتایا۔ روح کا جواب اللہ رب العالمین نے یہ سورہ کہف میں مختصر طور پر اجمالی طور پر دیا ہے۔ اس کا تفصیلی جواب اس سے پہلے جو سورت گزری ہے، جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، روح کا تفصیلی جواب اللہ رب العالمین نے وہاں پر دیا ہے۔ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر آئے گی اس وقت میں ہم سنیں گے۔ یہ 3 سوالات سکھائے، کہاں ان سے پوچھ لو، اگر وہ جواب دے دیں تو سچے نبی، جواب نہ دے سکیں تو پھر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یہ پہنچے اور اپنی قوم سے، قریش کے سرداروں سے پورا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے آج تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو ہی جائے گا، حق اور باطل کی پہچان ہو ہی جائے گی، پتہ چل جائے گا کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ کہا 3 سوال ہم آپ سے کریں گے، اگر آپ نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے آپ کی نبوت مان لیں گے، اگر جواب نہ دے سکیں تو پھر ہم آپ کو آپ کے دعوے میں جھوٹا سمجھ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے 3 سوالات کیے کہ نوجوانوں کا قصہ بتائیے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا مشرق سے مغرب تک کا سفر کرنے والا جو بادشاہ گزرا ہے ان کا قصہ کیا ہے، اور انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا۔ پھر آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا، جانتے تھے کہ وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین جن چیزوں سے نہ میں واقف نہ یہ واقف، اس کا جواب مجھے ضرور عطا کرنے والے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کل کو آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا، لیکن آقا علیہ السلام اس وقت میں ساتھ میں انشاءاللہ کہنے سے چپ گئے۔ آپ نے یہ تو فرما دیا میں آپ کو کل جواب دے دوں گا، آپ کو یقین تھا اللہ رب العالمین جبریل امین کو بھیجیں گے اور ان 3 سوالات کے جوابات مجھے بتا دیں گے اور میں ان کو بتا دوں گا، بات ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کہنا رہ گیا۔ اللہ رب العالمین کو ایک تعلیم عام کر دی تھی۔ اب کل ہوئی، پرسوں، تیسرا، چوتھا دن، کوئی جبریل امین وحی لے کر ہی نہیں آئے۔ 15 دن گزر گئے، جبریل امین سوالوں کے جواب لے کر اترے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہی نہیں آیا۔ ادھر پیارے آقا علیہ السلام کے اوپر یہ بات بڑی گراں ہو رہی تھی، آپ کو غم ہو رہا تھا کہ کیا بات ہو گئی ہوگی کہ جبریل امین 15 دن سے تشریف نہیں لائے، سوالوں کے کوئی جوابات بھی نہیں آئے، اور ادھر مکہ کے مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، باتیں بنانا شروع کر دی۔ 15 دن ہوئے تھے اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جبریل امین
علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جبریل امین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیر سے آنے کی وجہ بتائی کہ 15 دن کیوں ہو گئے۔ جبریل امین نے کہا دیکھیے ایک بات کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ جب بھی آپ کسی کام کو آئندہ کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہہ دیا کرے۔ جبریل امین نے فرمایا بتلایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں کہیں میں اسے بعد میں کروں گا یا کہوں گا یا ایسا ہوگا یا ہونے والا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ آپ کو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ کی بڑی برکتیں ہیں، اسی صورت میں اس کی تفسیر بھی آئے گی۔ آدمی جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ انشاءاللہ کہہ دے۔ مفسرین نے یہاں تلک لکھا ہے کہ اگر وہ قسم بھی کسی چیز کی کھاتا ہے تو وہ انشاءاللہ کہہ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے قسم کو توڑنے والا وہ گنا نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ کہہ دے گا تو ایک قسم کے توڑنے کے وبال سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کہنے سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قصہ لکھا ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر نبیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر آپ کو حکومت دی، پرندوں پر آپ کو حکومت دی، چرند پر آپ کو حکومت دی، یہاں تک کہ چونٹیاں جیسی چھوٹی مخلوق بھی آپ کی حکومت میں، آپ ان کی زبان بھی سنیں اور ان کو جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال حکومت عطا کی، جناتوں پر آپ کی حکومت، انسانوں پر آپ کی حکومت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت میں ایسے ایسے لوگ پیدا کیے تھے جن کو اللہ کے ناموں سے ایسا علم حاصل تھا کہ بڑی سے بڑی چیز کو آنکھ کے پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ ایسے علوم والے ان کے درباری تھے۔ ان کی شریعت کے مطابق ان کو جس طریقے سے شادیوں کی اجازت ہوگی، روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کی 99 100 یا 72 مختلف روایتیں ہیں، اتنی ازواج تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں سب سے ملاقات کروں گا اور سب سے میری اولاد ہوگی، اور میں ساری اولاد کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہونے کے لیے، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میں وقف کروں گا، میں ان کو جہاد کے لیے بھیج دوں گا۔ ساری اولاد کے لیے آپ نے یہ ارادہ کیا۔ ایک فرشتہ ساتھ میں تھا، انہوں نے کہا انشاءاللہ ساتھ میں آپ کہہ ہی دیجیے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے بھائی مجھے اپنی ازواج سے ہی ملنا ہے اور ازواج سے ملاقات پر اولاد پیدا ہوتی ہیں، یہ پیدا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، تو آپ نے اس وقت میں اپنی زبان سے بات نہیں کہی اور وہ اپنی ساری ازواج سے ملے۔ ان کی کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، ایک بیوی سے وہ لڑکا ہوا، وہ بھی آدھا ادھورا، مکمل تخلیق نہیں تھی، اس کا جسم مکمل نہیں تھا، وہ بھی آدھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتے تو جیسا انہوں نے ارادہ کیا تھا اسی طریقے سے ان کی اولاد ہوتی اور یہ اللہ کے راستے میں چلتی، لیکن یہ چپ ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آئندہ کی نعمت سے محروم کر دیا۔ معلوم ہوا انشاءاللہ کہنے میں بڑی برکت ہے۔ آدمی جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرے، کسی کام کے کرنے کا، ابھی آج کے بعد کل جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرے
اسے چاہیے کہ وہ اپنے ارادے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ دے، اس کے ذریعے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کے کام کو بڑا آسان بنا دیتی ہیں۔ ایک، کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا، جسے ہم الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی تفسیر اس سورت کے شروع میں آ رہی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی شروع میں بسم اللہ کہہ لیں اور ساتھ میں انشاءاللہ ملا لیں، دو چیزیں انسان کے کام کو بہت آسان بنا دیتی ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کو معذرت کے ساتھ 15 دن دیر سے آنے کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ آئندہ سے جب بھی کسی کام کے بارے میں ارادہ کریں انشاءاللہ ضرور کہہ لینا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تینوں سوالوں کے مکمل جوابات پیارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک ساتھ اس صورت میں تینوں سوالوں کے جوابات دیے اور شروعات اس طریقے سے فرمائی: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس کتاب میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، بلکہ بالکل ٹھیک مستقیم اور سیدھی کتاب اتاری تاکہ اس کے ذریعے سخت عذاب سے ڈرائیں ان لوگوں کو جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں، جو اے نبی جی آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت سنائیں، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اچھا بدلہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی تعریف سے اس سورت کو شروع فرمایا۔ قرآن الکریم کی کئی صورتیں، جیسے پہلی ہی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ ویسے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں کسی بڑے درجے کے مالک کو خود اپنی تعریف کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو بھی نہیں اچھا لگتا کہ کوئی اپنی خود کی تعریف کرے۔ یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ اپنی خود حمد کریں، جیسا کہ یہاں فرمائی، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین کے شروع میں فرمائی، اور کئی آیتوں کے شروع میں الحمد کا لفظ ہے۔ اللہ کی شان کے مناسب ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کریں، یہ اللہ ہی کو حق ہے۔ کیوں؟ کہ وہ احکم الحاکمین ہیں اور وہ ہر قسم کی نعمتوں کو دینے والا ہے۔ تو نعمتوں کو دینے پر شکر اللہ بتلا رہا ہے کہ تعریف اس کی جائے جو تمہیں نعمت دے رہا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ایک تعلیم بھی دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی خوب تعریف کرو، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، نعمتوں کو عطا کرنے والے کے گن گاؤ، اس کی حمد بیان کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات فرمائی الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب، اور لگے ہاتھوں پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر بھی فرما دیا۔ اور اس پہ بڑی عجیب بات بیان کر دی کہ دیکھو جن سے تم سوال کرنے جا رہے ہو وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ ہر بات تمہیں وہی بتاتا ہے جو میں نے انہیں بتائی ہے، ذرہ برابر ان میں جھوٹ نہیں ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب بھی کسی بڑے انعام کو ذکر فرمایا اس وقت میں وہاں عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ عبدیت،
اللہ رب العالمین کے بندوں کے درجات میں سب سے اونچا درجہ جو پیارے آقا علیہ السلام کو سب سے مکمل طریقے سے حاصل تھا. دیکھیے معراج کی نعمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. یہاں پر بھی بڑی نعمت کا ذکر اور ساتھ میں پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر عبدیت کے ساتھ کہ میرے بندے محمد. یہاں پر بھی قرآن کی نعمت دینے کا ذکر اور ساتھ میں فرمایا انزل علی عبدہ الکتاب. جب بھی بڑی نعمت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر عبدیت کے ساتھ فرمایا ہے. اس میں پیارے آقا علیہ السلام کے مقام اور آپ کے درجے کو بلند کرنا بھی مقصود ہے اور اس طریقے سے اٹ پٹانگ سوال کرنے والوں کو جواب دینا بھی مقصود ہے کہ جو کچھ بھی ہے میری طرف سے دیا ہوا میرے حبیب کو عطا کیا ہوا ہے. اس میں سے کچھ بھی من گھڑت نہیں ہے. انزل علی عبدہ الکتاب. اور کتاب بھی کیسی عطا فرمائی؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس کتاب میں ذرہ برابر ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی کتاب ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اللہ تعالیٰ گویا اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن الکریم جیسا فصیح اور بلیغ یعنی اعلیٰ اور عمدہ زبان والا کلام کوئی بھی نہیں ہے. عرب والوں کو یہ جواب اس لیے دیا کہ بھائی تم نے جو سوالات کیے ہیں میرے حبیب سے نوجوانوں کے بارے میں، وہ ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں، اس کے جواب بعد میں سننا. پہلے جو وحی جو کتاب میرے حبیب تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اس کی عظمت کو سنو. تم اس پر اعتراض کرتے ہو، اسے جھوٹا مانتے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں تو اپنی زبان پر ناز ہے. عرب والوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بڑے اتراتے تھے. وہ یوں سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم جیسی زبان جاننے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے انہوں نے اپنا نام عربی رکھا اور عرب سے باہر رہنے والوں کا نام عجمی رکھا. ناواقف، نادان، نہ جاننے والے عجمی رکھا. اور پڑھے جن کی کوئی پہچان نہ ہو اپنا نام عربی رکھا. جاننے والے عرب کے ماہر اور باہر والوں کا نام عجمی رکھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو اپنی زبان پر بڑا ناز ہے. انہیں اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ سال میں کمپٹیشن رکھتے تھے اپنی زبان کے بارے میں، اور جو اس کمپٹیشن میں اول نمبر پر آتا تھا ان کے اشعار کو کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکاتے تھے اور سال بھر وہ پھر وہی رہتا تھا لٹکایا ہوا اس کے نام کے ساتھ. انہیں اپنے اشعار پر، انہیں اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب سب سے پہلے دے دیا کہ ٹھیک ہے، جس قرآن کے اوپر تم اعتراض کرتے ہو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو فصاحت اور بلاغت میں یعنی زبان کی عمدگی میں اس طریقے سے اتارا ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو تمہیں چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا چیلنج ہے. کبھی فرمایا ایک سورت بنا کر لے آؤ قرآن جیسی، کبھی فرمایا ایک آیت بنا کر لے آؤ قرآن جیسی، کبھی فرمایا چلو ٹھیک ہے آیت بنا کر نہیں لا سکتے، ایک ٹکڑا بنا کر لے آؤ. ایک چیلنج کیا. ایک ایسا چیلنج اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہ اس زمانے کے بڑے بڑے عربی زبان کے ماہرین اس چیلنج کو پورا کر سکے، نہ آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا کر سکا، نہ قیامت تک کوئی پورا کر سکے گا. ایک خصوصیت قرآن الکریم کی یہ ہے، یہ حقانیت سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات اسلام اور قرآن کی، کہ دنیا میں جتنی بھی کتابوں کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے
اس کتاب کی اصل موجود نہیں ہے، اس میں فیر بدل کر دیا گیا ہے، اس میں کمی زیادتی کر دی گئی ہے، گٹاروں وداروں کری دیوانہ آئیوچ۔ واحد ایک کتاب قرآن الکریم ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حرف کو جس طریقے سے اتارا، اس کی حرکات کو، یعنی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اسے جس طریقے سے اتارا، قرآن الکریم میں آج تک جھوکا تو موجود ہے، نہ ایک الف بدلا نہ زبر زیر بدلا۔ یہ اس کی حقانیت کی علامت ہے۔ باقی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو، اس کی اصل موجود ہے ہی نہیں، کمی زیادتی والی ہے ساری۔ چاہے وہ یہودیوں کی دیکھ لو، عیسائیوں کی دیکھ لو، جو انہوں نے بعد میں یہ بائبل کے نام سے شائع کی، ان میں اصل موجود ہے ہی نہیں۔ چاہے پرانوں کو اٹھا کر دیکھ لو، ہمارے ملک کی دوسری قوموں کی اصل ہے ہی نہیں، سب چیز بدلی ہوئی۔ واحد قرآن ایسا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ قرآن کی یہ حقانیت ہے۔ اس زمانے میں بھی الحمدللہ رب العالمین میں الف لام ہا میم دال پڑھا جاتا تھا، آج کے زمانے میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے۔ کسی نے الف کو نہیں بدلا، کسی نے الف کے اوپر کے زبر کو نہیں بدلا، وہ بھی ایسا ہی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اس چیلنج کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا، اور قیامت تک کوئی پورا نہیں کر سکا، پورا نہیں کر سکتا۔ جو کا تو رہے گا، ایک آیت نہ کوئی بنا سکا نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عبارت، قرآن الکریم میں یہ جو عبارت ہے، اس کی جو آیتیں ہیں، اس جیسی آیتیں کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس کا جو بیان انداز ہے، بیان کرنے کا جو انداز ہے، سمجھانے کا جو انداز ہے، یہ اتنا مؤثر ہے، اتنا اثر پیدا کرنے والا ہے کہ جس جیسا اثر اور کسی کلام میں نہیں ہے۔ یہ جو مشرکین نے مشورہ کیا تھا میرے آقا علیہ السلام کے سامنے اعتراض کرنے کے لیے اور سوالات کیے تھے، یہ خود کلام پاک کو سننے جاتے تھے چھپ چھپ کر۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس کا انداز بیان بڑا مؤثر ہے، ہر دل پر یہ اثر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کلام پاک کی تلاوت فرماتے تو مکہ کے مشرکین کو اس بات کا خوف پیدا ہو جاتا کہ کہیں ابو بکر صدیق کی تلاوت کو سن کر ہمارے لوگ ایمان میں داخل نہ ہو جائیں۔ انہیں یہ خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ جب اپنے گھر پر تلاوت کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے گھر کے باہر کلام پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ قرآن الکریم میں کشش ہی ایسی ہے، یہ اتنی مؤثر ہے۔ اگر بڑے سے بڑا کوئی اعتراض کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا سوال کرے اور اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دے دیا جائے، پھر اس کی مجال ہے کیا کہ اپنی زبان کو کھول سکے؟ یہ بڑے بڑوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دل میں جب یہ آیتیں پڑھی ہیں، جب یہ آیتیں پڑھی طَهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، یہ جب پڑھی ہیں تو ان کا دل بدل گیا، قرآن نے اثر کیا۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے جب یہ آیتیں پڑھی ہیں تو نجاشی بادشاہ مجبور ہو گیا
کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کلام اور جنہیں ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کلاموں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی آسمانی تھا، یہ بھی آسمانی کلام ہے، یہ من گھڑت بات ہے ہی نہیں۔ اور مکہ کے مشرکین سے کہہ دیا نہیں، جو میرے ملک میں امن کی تلاش میں آئے ہیں میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ تمہاری بھیٹ سوگات واپس لے جاؤ، یہ تمہارے تحفے تحائف، یہ تمہارے ہدیے واپس لے جاؤ۔ اور مسلمانوں سے کہہ دیا آرام کے ساتھ رہو یہاں پر، اپنے درباریوں سے کہہ دیا آج کے بعد ان کے خلاف کوئی سفارش لے کر مت آنا، اپنے ملک والوں سے کہہ دیا کہ یہ میرے امن میں ہے، انہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اثر تھا قرآن الکریم کی تلاوت کا۔ حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے جواب دینے کے لیے بلانے پر سب سے پہلے قرآن الکریم کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ اللہ یہی فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قرآن الکریم کو ہم نے اس طریقے سے اتارا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، بڑا مؤثر ہے، اس کا بیان اثر پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، قرآن الکریم کی ساری تعلیم بالکل معتدل، انصاف والی، درمیانی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بڑا چڑھا کر کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز کو گھٹا کر بیان کیا گیا ہو، بالکل درمیانی کلام ہے، معتدل کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن الکریم ہر زمانے میں ہر طبیعت کے مطابق صحیح عقل والا اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، اتنا آسان کلام ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا مشکل نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے اس میں تعلیم موجود، اور ہر قسم کی طبیعت رکھنے والوں کے لیے اس میں تعلیم موجود، اور ہر صحیح عقل رکھنے والا جن کی عقل میں فساد ہو پھر وہ قرآن الکریم کو جھوٹ میں بھی اپنی دلیل بنا سکتا ہے، پھر اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، پھر ان کی بدعقیدگی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی باتوں کو، جھوٹی باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن الکریم کو دلیل بناتے ہیں، تو ان کی عقل میں بگاڑ ہے، پھر ان کا تو کوئی جواب نہیں ہے، ان کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ یہ حفاظت کرے۔ لیکن جس میں بھی صحیح عقل موجود ہے اور وہ صحیح نیت سے موجود ہے، اس لیے عقائد کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو عقیدے بیان کیے جاتے ہیں ان عقیدوں کے بارے میں صریح قرآن کی آیت یا صریح صحیح حدیث، پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان، یا قرآن الکریم کی صحیح حدیث سے تفسیر، اگر صحیح عقیدہ ان تین چیزوں سے ثابت کر دیا جائے، مان لیا جائے، اور اگر ان تین چیزوں سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے پھر اس کو نہ مانا جائے، کیونکہ قرآن نے ہر چیز کو بالکل صحیح بیان کیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پر نہیں رکھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک کتاب دی، اور اس زمانے کے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کر ایمان کو قبول کیا۔ ہر نبی کو ایک کتاب دی اور اس زمانے کے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کر ایمان قبول کیا، لیکن اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسی کتاب قرآن الکریم عطا کی ہے کہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھ کر ایمان قبول کرتے رہیں گے۔ پہلی کتابوں کے بارے میں ایک خصوصیت نہیں، ایک زمانے تک کے لیے انہوں نے پڑھا، ایمان قبول کیا، لیکن مجھے اللہ نے جو کتاب دی ہے ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے، جو بھی اسے پڑھتا جائے گا، سمجھتا جائے گا، ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا جائے گا۔
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بالکل ٹیڑھا نہیں بنایا، سیدھا سیدھا اتارا ہے، بالکل آسان اتارا ہے. قیماً، یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مستقیم اتارا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے، اس میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اس میں باطل کا رد ہے اور حق کی تعلیم ہے. قیماً، یہ کتاب مستقیم کتاب ہے، اس میں حق اور سچائی ہے. اس میں ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ یہ اتنی سیدھی کتاب ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے والے ایک بال برابر بھی اس میں نقص نہیں نکال سکتے. قیماً، اتنی سیدھی کتاب ہے، اتنی صحیح کتاب ہے کہ سوچنے والے، غور و خوض کرنے والے ایک بال برابر بھی اس میں نقص نہیں نکال سکتے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے، قیماً علی سائر کتب السماویہ، کہ یہ ایک ایسی مکمل کتاب ہے جو پچھلے سارے نبی پر اتاری گئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے والی ایک کتاب، جس میں پچھلے سارے نبیوں پر اتاری گئی کتابوں کا خلاصہ ہے. قیماً علی سائر کتب السماویہ، اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں، آسمانی تعلیمات اتاری گئی، ان تمام تعلیمات کو زندہ کرنے والی اور اسے بیان کرنے والی یہ کتاب ہے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ قیماً بمصالح العباد، یہ اللہ کے بندوں کی مصلحتوں کا خیال رکھنے والی کتاب ہے، اللہ کے بندوں کی بھلائیوں کو بتلانے والی کتاب ہے. اس کتاب میں اللہ کے بندوں کے لیے دنیا میں بھی نجات کا سامان ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آخرت میں بھی نجات کا سامان ہے. قیماً، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ ان کا معاش یعنی زندگی کا گزارا یہ اس کتاب کے ذریعے درست ہوتا ہے، ان کا معاد یعنی مرنے کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے درست کرتا ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، تو اللہ تعالیٰ گویا یہ بتلانا چاہتا ہے کہ خود بھی یہ کتاب کامل اور مکمل ہے، اور یہ کتاب اللہ کی مخلوق کو بھی کامل اور مکمل بنانے والی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہ کتاب خود بھی کامل اور مکمل، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی کامل اور مکمل بنانے والی. مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن الکریم کی تلاوت کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے بیان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ کتاب انہیں کامل بنا دیتی ہے، یہ کتاب انہیں مکمل بنا دیتی ہے. یہی وجہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے حاملین قرآن یعنی قرآن الکریم کو اٹھانے والوں کے، اسے اپنے سینوں میں بسانے والوں کے، اس کی تلاوت کی پابندی کرنے والوں کے، اس کے احکام کو ماننے والوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. اللہ نے ہی فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اس کے فضائل حدیث شریف میں بھی بہت کثرت سے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری. یہ کیوں اتاری؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آئندہ آیات میں دیا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ سے اس کا جواب دیا ہے، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل سنیں گے. ابراہیم چل بیٹا دورنا ٹائم لے گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم.
جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ الہ العالمین، تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا انعام ہے، اور اس انعام پر ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لاڈلے حبیب سرور کائنات خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ایسا عظیم کلام ہم سب کو عطا فرمایا، ایسی عظیم کتاب ہم سب کو عطا فرمائی۔ رب کریم ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، اس کتاب کو سمجھ کر، اس کے احکام کو جان کر، اس کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، کلام پاک کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کے اوامر کو، اس میں جن باتوں کا حکم دیا گیا، اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کے نواہی، اس میں جن چیزوں سے منع کیا گیا، اس سے رکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، کلام پاک کو جس صداقت کے ساتھ تو نے اتارا ہے، اور سچوں کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن صفات کے ساتھ تو نے اس کتاب کا نزول فرمایا ہے، رب کریم ہم سب کو ان صفات سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، کلام پاک کے ذریعے ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کلام پاک درست کرنے والا ہے، قیمہ ہے، یہ درست کرنے والا ہے۔ اس کے ذریعے ہماری دنیا بھی درست بنائیے، ہماری آخرت بھی درست بنائیے۔ الہ العالمین، ہمارے دنیا کے امور میں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ درستگی کا فیصلہ فرمائیے، اور ہمارے آخرت کے تمام امور کو درستگی والے بنائیے۔ الہ العالمین، دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔